بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب 55واں سبق ہے ان قصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناه فمرکب۔ یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر قصد کیا جائے جزء لفظ کا جزء معنی پر دلالت کا تو یہ مرکب ہے، اور اگر قصد نہ کیا جائے جزء لفظ کا جزء معنی پر دلالت کا تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ پھر مفرد میں وجہ سر یہ بیان کیا مفرد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ، ایک ہے اسم اور ایک ہے ادات۔ 3 قسمیں ہیں۔ تو اگر اپنے معنی میں مستقل ہے یا اپنے معنی میں مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، اگر مستقل بالمفہومیت ہے تو یا تو اسم ہے یا کلمہ ہے۔ اگر اپنے ہیئت سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو کلمہ ہے، اور اگر نہ کرے تو اسم ہے۔ اگر مستقل بالمفہومیت نہ ہو تو وہ ادات ہے۔ ابھی اپنے ہیئت سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے تو اسم میں مثلا زید ہے، اس میں تو بالکل زمانہ نہیں ہے۔ وقت اور حین، یہ بھی وقت اور حین، یہ بھی اس میں زمانہ ہے لیکن معین نہیں ہے۔ ابھی صبوح زمانہ ہے، معین ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ مثلا صبح، تو اس میں 3 شرطیں ہیں۔ چوتھی ہے امس ہے اور غدن ہے۔ امس میں کل میں گزرا ہوا زمانہ، غدن آنے والا زمانہ۔ اس میں 3 شرطیں ہیں، معین ہے یہ کل کے لیے، غدن یہ بھی معین ہے اور آنے والے زمانے کے لیے ہے۔ زمانہ بھی ہے، اس میں معین بھی ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہے، لیکن بہیئتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس ہیئت کے ساتھ نہیں ہے جس ہیئت کے ساتھ نصرہ ہے یا سمع ہے یا فتح ہے، اس ہیئت سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں۔ ابھی ہیئت اور مادہ، ایک ہے مادہ اور ایک ہے ہیئت۔ یہ تو ہم لکھتے ہیں عربی میں ہیئت، اس طرح لکھتے ہیں، لیکن میں نے یہ اس طرح لکھ دیا۔ تو مادہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو نون ہے، جو صاد ہے اور را ہے، یہ مادہ ہے۔ اور نون کو پہلے لکھ دیا، صاد کو بعد میں لکھ دیا اور را کو بعد میں لکھ دیا اور تینوں پر زبر لگا دیا، یہ اس کی شکل اور ہیئت ہے۔ اس کی ابھی ایک ہیئت بن گئی۔ تو یہ وقت، ایک تو یہ بمادتی ہی ہے، یہ بھی بمادتی ہے اور یہ بھی بمادتی ہی ہے۔ اس میں وقت ہے، زمانہ ہے اس میں، لیکن معین نہیں ہے۔ اس میں زمانہ بھی ہے اور معین بھی ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے یعنی حال، استقبال اور ماضی میں سے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ صبح میں امس جو ہے، اس میں ماضی بھی ہے، غدن میں استقبال بھی ہے، اور الیوم میں حال بھی ہے، لیکن یہ امس کا یعنی آنے والے زمانے پر دلالت یہ بمادتی ہے۔ اب اس مادے کی وجہ سے ہے کہ الف میم اور سین کے مادہ جو ہے اس کی وجہ سے ہے، اس ہیئت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور غدن جو آنے والے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، یہ مادے کی وجہ سے نہیں، ہیئت کی وجہ سے نہیں، بلکہ مادے کی وجہ سے ہے کہ غین دال جو ہے یہ دلالت کرتے کس پر؟ آنے والے زمانے پر۔ تو بدون یہاں سے مراد یہ ہے کہ بدون
بدون دلالت بہیئتہ علی احد الازمنہ ثلاثہ، کہ دلالت نہ کرے اپنی حیت سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، یا تو بالکل اس میں زمانہ نہ ہو، یا زمانہ ہو لیکن معین نہ ہو، یا زمانہ بھی ہو معین بھی ہو لیکن تینوں زمانے میں سے کوئی نہ ہو، یا زمانہ بھی ہو معین بھی ہو تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہے لیکن بے مادتی ہی ہے، بے حیاتی ہی نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ وَإِلَّا، الا سے مراد یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَسْتَقِلْ، وَإِن لَمْ يَسْتَقِلُّ مَعْنَاهُ فَأَدَاتٌ، تو کیا ہے؟ ادات ہے۔ اور استقلال کا معنی آگے آ رہا ہے کہ استقلال کا کیا معنی ہے، آگے ہم پڑھیں گے، تو ادات ہے۔ پھر آگے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کلمہ اور فعل میں کون سی نسبت ہے، اور ادات اور حرف میں کون سی نسبت ہے۔ یہ متن ہے، یہ میں نے متن اس لیے لکھ دیا تاکہ سبق آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ قولہ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یعنی ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب، وإن لم يقصد، وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، اگر جزء لفظ جزء معنی پر دلالت مقصود نہ ہو تو کیا ہے؟ مفرد ہے۔ یہ اس کی تفصیل کی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ مرکب مفرد کی تعریف کیا ہوگی، یہ ہے ان لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، وهو ان استقل۔ ابھی استقلال بالمفہومیت کی تعریف کر رہا ہے کہ استقلال سے کیا مراد ہے۔ استقلال سے مراد یہ ہے استقل فی الدلالة علی معناه، کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ مستقل ہے، یہ کیا ہے؟ مستقل ہے، بالمفہومیت ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ بِأَلَّا يَحْتَاجُ فِيهَا حضمی کس کی طرف ہے؟ فی الدلالة علی معناه، بِأَلَّا يَحْتَاجُ فی الدلالة علی معناه إلى ضم ضمیمة، کسی دوسرے چیز یعنی چیز سے ملائے بغیر، یعنی کسی چیز سے ملانے کا محتاج نہ ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں۔ مثلا لفظ الہ ہے، اور یہ ہم نحو میں بار بار پڑھ چکے ہیں، الی المدرسۃ، الہ کا معنی ہے غایت کے لیے ہے، لانتہاء الغایت، لانتہاء الغایت، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن یہ معنی تب دے گا جب اس کے ساتھ یہ لگایا جائے، الی المدرسۃ، الی البیت، الی البلد، الی پاکستان، الی ای بلد ان شئت، تو یہاں پر الی جو ہے یہ تب معنی دے گا جب کسی اور کے ساتھ مل جائے، تو یہ اپنے معنی میں خود مستقل نہیں ہے، معنی میں مستقل نہیں ہے۔ من ہے ابتدا کے لیے، من کس کے لیے؟ ابتدائی غایت کے لیے، لیکن یہ اس وقت تک اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ آپ من البیت یعنی دوسرا اسم کوئی نہ لگا لے اس کے ساتھ، اس وقت تک یہ معنی نہیں دے سکتا۔ تو ان استقل فی الدلالۃ علی معناه، کہ اگر مستقل ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں۔ ابھی فعل ہے تو فعل زید ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی لگا دے یا نہ لگا دے یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ضربہ ہے، اس کے ساتھ کوئی لگا دے یا نہ لگا دے یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے۔ تو بِأَلَّا يَحْتَاجُ فِيهَا یعنی فی الدلالۃ علی معناه إلی ضم ضمیمۃ۔ قولہ بہیئتہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مادہ ہے، مادہ یہ کہ نون صاد اور یہ مادہ ہے، اور حیعت ہے کہ حروف کو بعض کو مقدم کیا جائے بعض کو مؤخر کیا جائے، اور اس پر اعراب حرکات سکنات لگا کے اس سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حیعت۔ بِأَن یکون، لیکن بہیئتی سے یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ جسقہ اور حجرہ،
آپ کہہ رہے کہ بحیئتہ ہو، تو بحیئتہ جسق بھی ہے اور حجر بھی ہے، اور یہ اپنے یہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا، زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ کتاب میں شارح فرما رہے ہیں کہ بحیئتہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ بحیئتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں ہیں۔ کتنے شرطیں؟ 2 شرطیں لگا دی اس کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ موضوعہ ہو، یعنی وضع کیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متصرفہ ہو، متصرفہ فیہا ہو۔ متصرفہ فیہا اس کو کہتے ہیں کہ اس کا واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، مذکر کا صیغہ ہو، مؤنث کا صیغہ ہو، اور اس میں مخاطب، غائب اور متکلم کے صیغے بنتے ہیں اس سے، تو اس کو متصرفہ فیہا کہتے ہیں۔ تو 2 شرطیں ہیں اس میں۔ تو جسقن جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع لفظ موضوع نہیں ہے، وضع نہیں کیا، یہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط کہ متصرفہ فی ہو، تو حجر جو ہے اسے تصریف، اس میں تصریف نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تصریف نہیں ہے، اس میں گردان نہیں ہے، یعنی اس کی صیغے نہیں بنتے، اور ایسی گردان ہوں کہ اس سے زمانہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ابھی عبارت کو آپ دیکھ لیں، عبارت میں بِأَن یکون، بِأَن یکون بحیث کلما تحققت، ایسی صورت ہے کہ جہاں پر بھی یہ ہیئت جو ہے وہ متحقق ہو، اور ایسی حرکت الترکیبیہ، ہیئتہ الترکیبیہ، اپنے ہیئت ترکیبی کے ساتھ متحقق ہو۔ کس کے ساتھ؟ مثلا نصرہ ہے، نصارہ فی مادۃ، اس میں ایک مادے میں، یہ نون اور صاد اور را یہ اس کے مادہ ہے، لیکن یہ مادہ کیا ہو؟ موضوعہ ہو، مہمل لفظ نہ ہو، بلکہ وضع کیا گیا ہو کسی خاص معنی کے لیے۔ موضوع اور مہمل ہم پڑھ چکے ہیں اولیٰ میں۔ مہمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شائے وائے یا پانی وانی، تو پانی جو ہے یہ موضوع لفظ ہے، اور وانی جو ہے یہ مہمل لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جسقہ یہ مہمل لفظ ہے، اور حجرہ اس میں تصریف نہیں ہے، متصرفۃ فیہا۔ تو ابھی نصر میں تصریف ہے لیکن حجر میں تصریف نہیں ہے۔ ایسے موضوع اور ایسے متصرفہ فیہا ہو، اس میں اس حیات فی مادۃ، فہما کہ اس سے سمجھ جائے، واحد من الازمنۃ الثلاثہ کہ اسے تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آ جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آ جائے، یعنی جہاں پر بھی ہیئت پائے جائے وہ ہیئت مرکبہ، ہیئت مرکبہ ایسے مادے میں ہو کہ وہ مادہ کیا ہو؟ موضوع ہو، مہمل نہ ہو، اور ایک متصرفہ فیہا ہو کہ اس میں گردان کی گئی ہو۔ اگر اس میں موضوع نہ ہو یا گردان اس میں نہ ہو تو یہ 2 شرطیں نہ پائے جائے، تو بحیئتہ کے قید سے یہ چیزیں نکل گئی۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ ختم ہو گیا۔ مثلا ہیئت و نصرہ، ہیئت و نصرہ، نصرہ کی جو ہیئت ہے وہی مشتملۃ علی 3 حروف، یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، نون، صاد اور را، 3 حروف یعنی نون، صاد اور را، وہی مشتملۃ، ہی یعنی ہیئت و نصرہ، مفتوحۃ متوالیۃ، مفتوحۃ متوالیۃ۔ ابھی مشتملۃ علی 3 حروف، اور کیا ہے؟ مفتوحہ ہے، متوالیہ ہے۔ مفتوحہ مثلا نون پر بھی زبر ہے، صاد پر بھی زبر ہے، اور یعنی مفتوح ہے تینوں، اور تینوں پر کیا ہے؟ متوالیتاً ہے، یعنی ایک دوسرے کے بعد تینوں مفتوح ہے۔ کلما تحققت، جب اس طرح کا صیغہ پایا جائے، نصرہ کی طرح کوئی صیغہ پایا جائے، فہما الزمن الماضی، الزمن الماضی، تو اس سے ماضی کا صیغہ جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نصارہ اس طرح کا صیغہ ہو، اس طرح کا صیغہ ہو، تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آ رہا ہے؟ زمانہ ماضی، نصارہ سے زمانہ ماضی، لیکن بشرطن، بشرطن سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس سے جسقہ اور حجرہ سے، ان یکون تحققها
فی ضمن مادتن کہ اس کا تحقق ہو ایسے مادے میں. اب یہاں پر جو مادہ ہے یہ کیا ہے؟ موضوعاتن فی مادتن موضوعاتن. تو یہ مادہ موضوع نہیں ہے، یہ نکل گیا اس سے. متصرفۃ فیہا، اور حجر جو ہے متصرفۃ فیہا نہیں ہے، تو یہ بھی نکل گیا. تو دونوں شرط، ایک اس میں ایک شرط نہیں اور دوسرے میں دوسرا شرط نہیں پائی گئی، تو اس وجہ سے یہ نکل گئی اس سے. فلا یرد النقض، تو نقض جو ہے اعتراض وارد نہیں ہو رہا ہے بنحو جسقہ و حجرہ. تو حجرہ اور جسقہ اور حجرہ سے یہ یعنی اس کا اعتراض وارد ہو رہا ہے، یہ ختم ہو گیا. اگر اس کے ساتھ ہم یہ دو شرط لگا لیں، ایک شرط یہ کہ موضوعہ ہو، دوسری شرط یہ کہ متصرفۃ فیہا ہو، اور مادہ اور حیات آپ سمجھ گئے. پھر اس میں ایک شرط قطبی میں بھی لگاتے ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ وضع اول کے ساتھ، وضع اول کے ساتھ. اور جب وضع اول کی شرط لگا دیا تو احمد کا صیغہ جو ہے احمد اور یعیش، یہ دو صیغے یہ مضارع کے صیغے ہیں، لیکن یہ فعل پر یہ اس حیات سے اپنے فعل پر دلالت نہیں کرتا. تو جب یہ دلالت نہیں کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ یہ پہلے وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے، تو اس وضع سے یہ دلالت کرتے ہیں، لیکن ابھی وضع ثانی سے یہ دلالت نہیں کرتا. اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ وضع اول ہے. اگر وضع ثانی سے نہ کرے تو یہ اسے نکل گئے. یہ جب دلالت نہیں کرتا تو کس سے نہیں کرنا ہے؟ وضع ثانی سے. اگر وضع اول سے ہو تو یہ دلالت کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. پیچیدگی ہے عبارت میں، لیکن اگر اس کو دیکھ لیں کہ مفرد ان قصد بجزئہ فمرکب و ان لم یقصد بجزئہ فمرکب، اور یہاں پر بہیئتہ سے مراد یہ بہیئتہ. تو اس سے جو اعتراض وارد ہو رہا ہے اس کے لیے دو شرطیں شارح نے ذکر کی ہے تاکہ اس قسم کے الفاظ جسقہ اور حجرہ اس سے نکل جائے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. کوشش میں نے کی ہے کافی حد تک. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، یا کچھ بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے ہو تو ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.